بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا 9واں باب ہے کتاب الحج، سبق نمبر 7 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم صفا مروہ کی صحیح کے بارے میں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ ثم يخرج الى الصفا فيصعد عليه ويستقبل البيت ويكبر ويهلل ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو الله تعالى لحاجته ثم ينحت نحو المروة ويمشي على هيئته فإذا بلغ إلى بطن الوادي سعى بين الميلين الأخضرين سعيا حتى يأتي المروة فيصعد عليها ويفعل كما فعل على الصفا وهذا شوط فيطوف 7 أشواط يبتدئ بالصفا ويختم بالمروة ثم يقيم بمكة محرما فيطوف بالبيت كلما بدا له۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ پھر وہ نکلے گا صفا کی طرف، چڑھے گا صفا پر اور بیت اللہ کا استقبال کرے گا، تکبیر کہے گا اور تحلیل کہے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات پڑھے گا اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے گا اپنی ضرورتوں کے لیے۔ پھر اترے گا مروہ کی طرف اور چلے گا اپنی حیت پر، اور جب پہنچے گا بطن وادی تک تو دوڑے گا میلین اخضرین کے درمیان دوڑنا، یہاں تک کہ وہ آئے گا مروہ کی طرف، پھر چڑھے گا اس پر اور کرے گا ایسے ہی جیسا کہ اس نے صفا پر کیا تھا۔ یہ ایک چکر ہے، اس طریقے سے 7 چکر وہ کاٹے گا۔ ابتدا کرے گا صفا سے اور اختتام کرے گا مروہ پر، پھر مکہ میں ٹھہرا رہے گا احرام کی حالت میں، طواف کرے گا بیت اللہ کا، جب کبھی اس کے لیے یہ والی بات ظاہر ہوگی۔ عبارت ہو گئی ہے، ترجمہ ہو گیا ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ طواف قدوم تک ہمارا مکمل ہو چکا ہے گزشتہ سبق میں۔ یہاں سے اب صفا مروہ کے درمیان سعی کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں یہ 2 پہاڑیاں ہیں جن میں حضرت بی بی ہاجرہ انہوں نے چکر لگائے تھے پانی کی تلاش میں، جس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک دودھ پیتے بچے تھے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جب آپ نے چکر لگا لیے ہیں بیت اللہ کی، پھر آپ صفا پہاڑی کی طرف چڑھیں، فیصعد علیہ، صفا پہاڑی کے اوپر آپ چڑھیں۔ اس وقت جو ہے نا وہاں پہ جو پہاڑی کا خاص حصہ ہے اس کے گرد تو انہوں نے ایک جنگلہ سا لگایا ہوا ہے، پہاڑی کے اوپر تو چڑھنے نہیں دیتے ہیں، لیکن بہرحال وہ والا حصہ اونچائی، تھوڑی سی بھی آپ اونچائی کے اوپر چڑھ جاتے ہیں تو وہ پہاڑی ہی شمار ہوتی ہے، تو وہاں پہ انہوں نے اونچائی سے ہی بنائی ہوئی ہے، تو باقاعدہ ماربل اور پتھر لگے ہوئے ہیں، تو وہ پہاڑی کا ہی حصہ شمار ہوتا ہے۔ تو آپ وہاں پہ چڑھیں اور بیت اللہ کی طرف آپ اپنی توجہ کریں، بیت اللہ کی طرف آپ اپنا رخ کریں، اور آپ اس کے بعد کیا کریں، تکبیر پڑھیں، اللہ اکبر، اور تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ یہ پڑھیں، اور پھر اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں، درود شریف پڑھیں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے وہاں پر اپنی حاجات اور ضروریات یہ مانگے۔ تو یہاں پہ آپ یہ اس طریقے سے دعائیں وغیرہ مانگ لیں۔ دعائیں مانگنے کے بعد پھر آپ مروہ کی طرف چلیں۔ وہ بالکل جیسے صفا ہے تو دوسری جانب وہ مروہ ہے، وہاں پہ ساری چیزیں واضح ہیں، وہ چکر لگا رہے ہوتے ہیں، آپ کو بہت آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ تو آپ وہاں سے نیچے اترے مروہ کی طرف، ویمشی علی ہیئتہ، اور اپنی جو آپ کی ترتیب ہے بالکل آسانی اور تسلی کے ساتھ آپ چلنا شروع کر دیں۔ جب بطن وادی تک پہنچیں، یعنی وہ آگے آپ تھوڑا سا چلیں گے نا، اس علاقے کو، اس جگہ کو بطن وادی کہا جاتا ہے، تو فرما رہے ہیں کہ وہاں پہ 2 ہوں گے، ستون ہوں گے میلین اخضرین کے نام سے۔ آج کل کے دور کے اعتبار سے وہاں پہ انہوں نے سبز رنگ کی لائٹیں لگائی ہوئی ہیں اوپر کی جانب۔ حضرت بی بی ہاجرہ جب پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کے درمیان چل رہی تھی، تو جب اس علاقے میں پہنچی ہیں، یہ بطن وادی میں، تو یہاں پر یہ کچھ جگہ ہے، یہاں پہ حضرت بی بی ہاجرہ دوڑ کر وہ پانی کی تلاش میں بھاگی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ والی عادت اتنی پسند آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک اس کو حج اور عمرے کا حصہ یہ بنا دیا ہے۔ تو بہرحال جب آپ اس علاقے میں پہنچے، وہاں پہ انہوں نے باقاعدہ لائٹیں لگائی ہوئی ہیں سبز رنگ کی، تو آپ نے یہاں سے بھاگ کر وہ آپ نے کراس کرنا ہے۔ اور یہ والا حکم بھی صرف مردوں کے لیے، جو عورت ہے، عورت یہاں پہ بھاگے گی نہیں، بلکہ عورت اپنی تسلی کے ساتھ ہی چلے گی۔ تو یہی فرما رہے ہیں کہ وہ صحیح کرے گا۔ صحیح کا مطلب یہ کہ بھاگے گا میلین اخضرین، 2 سبز ستونوں کے درمیان۔ 2 سبز ستون میں آپ کو بتا چکا ہوں، وہ جگہ بنی ہوئی ہے، وہاں پہ آپ نے بھاگ کر وہاں سے گزرنا ہے، یہاں تک کہ آپ مروہ پہ آ جائیں۔ یعنی صفا سے آپ چلیں گے، مروہ تک آپ پہنچیں گے، ایک چکر ہو جائے گا، پھر آپ مروہ پہاڑی پہ اوپر چڑھیں اور آپ وہی والے کام کریں جو آپ نے صفا پہاڑی پر کیے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ بیت اللہ کی طرف رخ کریں، تکبیر کہیں، تحلیل کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات اور ضروریات کی دعائیں مانگیں، پھر وہاں سے آپ دوبارہ آپ صفا کی طرف یہ چلیں گے۔ تو صفا سے مروہ تک ایک چکر ہوگا، مروہ سے صفا تک دوسرا چکر، پھر اسی طریقے سے جو ہے 7 چکر آپ نے پورے کرنے ہیں۔ آغاز آپ کا ہوگا صفا سے، اختتام آپ کا ہوگا مروہ پر۔ یہ بتا رہے ہیں وہذا شوط، یعنی صفا سے مروہ تک یہ ایک چکر ہوگا، اسی طریقے سے آپ نے 7 چکر پورے کرنے ہیں۔ ابتدا کرنی ہے صفا سے اور اختتام کرنا ہے آپ نے مروہ پر، پھر مکہ میں ٹھہرے رہے، محرم ہونا اگلا مسئلہ۔ تو دیکھیں یہاں تک جب آپ نے صفا مروہ کے درمیان صحیح کر لی ہے تو یہ صحیح آپ کی مکمل ہو چکی ہے۔ اب اس کے بعد آگے کیا ہوگا؟ دیکھیں اب آگے جو حج ہے اس کے دن ابھی باقی ہوتے ہیں، تو آپ مکہ کے اندر ٹھہرے رہیں، اور بالکل جو احرام والی پابندیاں وہ آپ کے اوپر لاگو رہیں گی، کیونکہ آپ نے احرام حج کے لیے باندھا ہے، حج سے پہلے احرام کا کھولنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔
البتہ اس کے دوران جب کبھی آپ کو موقع ملتے رہے آپ نفلی طواف وغیرہ یہ کرتے رہیں، اور اگر آپ کو موقع نہ ملے تو آپ مکہ کے اندر ویسے ہی ٹھہرے رہیں، لیکن جو احرام کی پابندیاں ہیں ان کو مکمل کرنا یہ لازم اور ضروری ہے۔ تو یہ بتا رہے ہیں ثم یقیم بمکہ، پھر جو حاجی ہے وہ مکہ کے اندر ٹھہرا رہے گا محرمن حالت احرام میں، طواف کرے گا بیت اللہ کا کلما بدا لہ، جب کبھی اس کے سامنے یہ والی بات ظاہر ہوگی، یعنی جب کبھی اس کو موقع ملے تو بیت اللہ کا طواف کر لے، اگر اس کو موقع نہیں ملتا ہے تو وہ ویسے ہی وہاں پر قیام رکھے۔